اقبال و دیگر لوگ شامل ہیں، اور بالخصوص سینئر صحافی اور بہت عمدہ شاعر محترم جناب سجاد لاکھا صاحب اور بہت محترم جناب ازور لون صاحب کی بہت شکر گزار ہوں کہ آپ لوگوں نے اس پروگرام کی معاملت میں میرا ساتھ دیا، اور بالخصوص ہمارے بہت پیارے شاعر اور عمدہ انسان مبشر سلیم بشر صاحب جو کہ پروگرام کے عکاسی بھی کر رہے ہیں، ان کی بھی بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے اپنے مصروفیات میں سے وقت نکال کر ہمیں وقت دیا۔ میں اور میری ٹیم کے تمام لوگ نیشنل پریس کلب کے بھی بہت ممنون ہیں کہ آپ نے بھی ہمارے ساتھ بہت تعاون کیا۔ پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں، اور جناب اب میں اپنے اگلے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارے ساتھ جو دیگر تنظیمیں ہیں وہ بڑی محبت اور طریقے سے پروگرام کو لے کر چلنے والی ہیں، اور ان میں ہمارے کشمیر کے شہزادے محترم جناب ازور لون صاحب سے ملتمس ہوں کہ آپ اسٹیج پر تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ محترم جناب ازور لون صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاحب صدر، صاحبان مسند، حاضرین گرامی، السلام علیکم۔ حقیقت تو یہ ہے کہ میری کمزوری کہہ لیں کہ پچھلے ایک ہفتے سے مسلسل تقریبات کی وجہ سے کسی ایک جگہ ٹک نہیں پا رہا تھا، اور کتاب مجھ تک پہنچانے کا مسئلہ ہوا تو میں نے ان سے بات کی، میں نے کہا جی میں تو خود نہیں پتا کہ میں کہاں ہوں، تو انہوں نے کہا جی فائنلی آپ کہاں پہنچیں گے؟ تو میں نے کہا جی میں فائنلی پرسوں جو ہے حسن ابدال پہنچوں گا۔ تو سر نے مہربانی کی کہ ٹی سی ایس مجھے حسن ابدال کر دی، تو پرسوں مجھے کتاب ملی اور پرسوں رات ہی میں نے کتاب پوری کا مطالعہ کیا۔ کتاب پر بھی بات میں ایک تو گرمی بہت ہے، ٹائم بھی بہت ہو چکا ہے، بات اس لیے بھی نہیں، دو وجہ سے نہیں کروں گا۔ ایک تو ہمارے ساتھیوں نے تقریباً بہت ساری باتیں کلیئر کر دی اور کچھ ہمارے سینئرز کر دیں گے، اور تیسری جو میجر وجہ ہے، میں جو مقالہ لکھ کے لایا تھا بالکل نہیں پڑھوں گا، پریشان نہیں ہوں، اس میں سے چند لائنیں صرف میں عرض کروں گا، وہ بھی اعداد کے حوالے سے، کہ بیسیکلی جب تک ہم اعداد کو نہیں سمجھیں گے ہم پروفیسر صاحب کی تخلیق کو نہیں سمجھ سکتے۔ پہلے ہمیں اعداد کو سمجھنا زیادہ ضروری ہے، اور جو میجر وجہ ہے کتاب کو، میرا یہ تھا کہ میں اعداد کو بریف کر کے کتاب پر بات چھوڑ دوں گا تاکہ تشنگی رہے اور دلچسپی رہے کہ یار آخر ان اعداد کی روشنی میں پروفیسر صاحب کہہ رہے ہیں، ہمیں کس طریقے سے گائیڈنس مل سکتی ہے، اس کے لیے یہ کتاب پڑھیں لوگ۔ تشنگی رہے گی تو کتاب پڑھیں گے، اس لیے کتاب پر میں زیادہ بات نہیں کروں گا، میں صرف چند 2 سے 3 منٹ سر لوں گا، اس سے زیادہ نہیں۔ میرے مقالے کا عنوان تھا فطرت کے دو بازو، طاق اور جفت۔ فطرت کے دو بازو، طاق اور جفت۔ علم الاعداد ایک قدیم روحانی اور ما بعد الطبیعتی علم ہے، جس کے مطابق کائنات کے ہر مظہر، انسان کی شخصیت، فطرت اور زندگی کے نشیب و فراز میں اعداد کی محسوس توانائی اور اثرات ہوتے ہیں۔ اس علم کے مطابق ہر حرف، ہر نام، میں بیچ میں سے حذف کرتا جا رہا ہوں، ہر نام، ہر حرف، ہر تاریخ، ہر واقعہ ایک عددی قدر حاصل ہے، اور ہر عدد ایک محسوس توانائی، تاثیر و معنویت کا حامل ہے۔ اگر ہم علم الاعداد کے پس منظر کا ذکر کریں تو پتہ چلتا ہے کہ قدیم مصری، چینی اور بابلی تہذیبوں میں اعداد کو کائناتی زبان سمجھا جاتا تھا۔ فیثاغورس نے اس علم کو باقاعدہ فلسفیانہ بنیادیں فراہم کی اور کہا کہ کائنات کی ہر شے عدد پر قائم ہے۔ اسلامی تصوف میں بھی حروف اور اعداد کے روحانی تاثرات پر بحث کی جاتی ہے۔ طاق اور جفت پر بہت ساری بات ہو چکی، اس لیے میں اس پہ بات نہیں کروں گا، بالکل اینڈ میں چند باتیں کر دوں گا کہ ان سب باتوں کے باوجود جو کی گئی طاق اور جفت کے حوالے سے، کہ ان ساری باتوں کے باوجود طاق اور جفت میں باہمی توازن پایا جاتا ہے۔ کس طرح سے؟ کہ طاق اور جفت دراصل تحقیق اور ترتیب، تحریک اور سکون، آزادی اور اجتماعیت کے درمیان توازن ہے۔ طاق انسان کو منفرد بناتا ہے، جفت اسے متوازن کرتا ہے۔ طاق
جدت کی روح رکھتے ہیں، جفت عادات پائیداری کی علامت ہیں۔ طاق اور جفت فطرت کے دو بازو ہیں، ایک اڑاتا ہے، دوسرا سنبھالتا ہے۔ ڈائریکٹ آتا ہوں پھر پروفیسر صاحب کی کتاب پر، کہ جو میں نے اس کتاب میں دیکھا پڑھا کہ اس کتاب میں پروفیسر صاحب نے طاق اور جفت کی ساری بحث کو سمیٹا ہے اور مثالیں دے کر واضح کیا ہے کہ طاق اور جفت میں بیلنس، جس پہ شاید بات نہیں ہوئی کہ بیلنس کس طرح سے، جس طرح پروفیسر نے خود ابھی میں سن رہا تھا تقریر میں فرمایا کہ اگر وہ چائنا کی مثال سب سے اچھی دی کہ کیا وجہ ہے کیوں آپس میں معاملات سیٹل نہیں ہوتے، کہ بیلنس نہیں ہو پاتا، وہ نیگیٹو اور پازیٹیو والی بات ہے سر، اگر میں غلط نہیں تو۔ میرا خیال میں کہ چونکہ میم نے حکم کیا تھا تو حاضر ہونا ضروری تھا۔ ریکمنڈیشن میری یہ ہے کہ ہر شخص کو یہ کتاب پڑھنی چاہیے، اپنے مزاج سمجھنے کے لیے، دوسروں کا مزاج سمجھنے کے لیے، اور کسی بھی ادارے میں یا کسی بھی اپنے ساتھی کو چننے کے لیے، یا ریاستی حوالے سے جس طرح سر نے عرض کی ہمارے حکومتی حوالے سے کسی کو چننے کے لیے بھی ہمیں اس کتاب سے گائیڈنس مل سکتی ہے کہ ہم کیسے افراد کو چنیں۔ بہت شکریہ آپ سب کا، بہت نوازی سر، یہ آپ